ایک آدمی کے 4 بیٹے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے یہ سبق سیکھ لیں، کسی کو دیکھنے اور جانچ پڑتال کرنے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں۔ لہٰذا اس بات کو سمجھانے کے لیے اس آدمی نے اپنے 4 بیٹوں کو بلایا اور ان کو سفر پر روانہ کرنے کا فیصلہ کیا اور دور دراز علاقے میں ناشپتی کا ایک درخت دیکھنے کے لیے بھیجا، اور سب سے بڑے بیٹے کو کہا کہ بیٹا، آپ نے بہار کے موسم میں جانا ہے اور اس درخت کی دریافت معلوم کر کے واپس آ جانا ہے۔ اور جبکہ دوسرے بیٹے کو بولا کہ بیٹا، آپ نے سردی کے موسم میں جانا ہے اور اس ناشپتی کے درخت کی حالت دریافت کر کے آ جانا ہے۔ اور تیسرے بیٹے کو حکم دیا ارے بیٹا، آپ نے گرمی کے موسم میں جانا ہے اور اس درخت کی حالت دریافت کر کے واپس آ جانا ہے۔ اور اس آدمی نے جبکہ اپنے چوتھے بیٹے کو بولا ارے بیٹا، آپ نے خزاں کے موسم میں جانا ہے اور اس ناشپتی کے درخت کی حالت دیکھ کر واپس آ جانا ہے اور مجھے بتانا ہے۔ تو اسی طرح اس آدمی نے اپنے 4 بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ ان 4 موسم میں جائیں اور اس درخت کی حالت دیکھ کر مجھے باری باری بتائیں۔ سب سے پہلا بیٹا، جو بہار کے موسم میں گیا تھا، واپس آتے ہی اس نے ابا جان کو کہا اے میرے ابا جان، وہ درخت تو ہرا بھرا تھا، ہرے بھرے پتوں سے بھرا ہوا تھا۔ دوسرے بیٹے نے سردی کے موسم میں اس درخت کی حالت دیکھنے کے بعد ابا جان سے کہا اے ابا حضور، وہ درخت بہت بدصورت تھا، جھکا ہوا تھا اور ٹیڑھا بھی تھا۔ اس آدمی کے تیسرے بیٹے نے گرمی کے موسم میں اس ناشپتی کی حالت دیکھنے کے بعد واپس آتے ہی اپنے ابا جی سے کہا ارے ابا حضور، وہ درخت تو پھولوں سے بھرا ہوا تھا اور یہ کہ وہ بہت حسین بھی تھا۔ میں نے اس سے پہلے کبھی حسین منظر نہیں دیکھا۔ سب سے چوتھا بیٹا، جو خزاں کے موسم میں گیا تھا، واپس آتے ہی اس نے ابا جی سے کہا ارے ابا حضور، وہ ناشپتی کا درخت تو پھل سے لدا ہوا تھا، ان پھل کے بوجھ کی وجہ سے وہ درخت زمین پر لگا ہوا تھا اور زندگی سے بھرپور نظر آ رہا تھا۔ میں تو اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ان سب بیٹوں کی رائے کے بعد اس آدمی نے مسکرا کر کہا ہا ہا ہا، ارے بیٹا، تم 4 میں سے کوئی بھی غلط نہیں ہے، سب اپنی اپنی جگہ درست ہیں۔ تو والد کا جواب سن کر اس آدمی کے 4 بیٹے حیران ہو گئے۔ باپ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا ہا ہا ہا، ارے میرے بیٹو، تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ تم سب اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو، تم سب نے ٹھیک دریافت کیا ہے۔ تم کسی بھی درخت یا آدمی کو صرف ایک ہی موسم یا ایک ہی حالت میں دیکھ کر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کسی فرد کو جانچنے کے لیے تھوڑا وقت ضروری ہوتا ہے۔ انسان کبھی کسی کیفیت میں ہوتا ہے تو کبھی کسی کیفیت میں۔ اگر درخت کو تم نے جاڑے کے موسم میں بے رونق دیکھا کہ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر کبھی پھل نہیں آئے گا۔
इसी तरह अगर किसी आदमी को तुम फकीरी की हालत में देख रहे हो तो इसका मतलब हरगिज नहीं कि वो आदमी बुरा ही होगा। मेरे बेटो, कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला ना करो। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक हासिल होता है, हमें कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए।